حمدا والصلاة والسلام اما بعد عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة رواه مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معقبات پیچھے آنے والی کچھ دعائیں ہیں، جو ان کو پڑھے گا وہ ناکام نہیں رہے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھے۔ اس حدیث مبارک میں فرض نماز کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 5 وقت پڑھے، روزانہ 5 وقت فرض نماز ہیں، تو 5 وقت یہ کلمات پڑھے۔ ہر فرض کے بعد پڑھے یا سنتیں بھی فرض کے ساتھ ہیں۔ اگر سنتوں کے بعد پڑھے بھی یوں سمجھو اس نے فرض کے بعد پڑھا ہے، فرض کے بعد پڑھ لے بھی سبحان اللہ، سنتیں پڑھ کر فارغ ہو پھر پڑھے، یہ سنتیں فرض سے ملحق ہیں، یہ اس کے جز ہیں۔ سمجھو جو آدمی سنتوں کے بعد پڑھے بھی وہ اس حدیث کے موافق ہے، اس کو اختیار ہے، فرض کے بعد پڑھے سنتوں کے بعد پڑھے۔ بہرحال روزانہ 5 وقت جو نمازیں ہیں اور نمازوں کے بعد یہ پڑھے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ جو آدمی ان 3 تسبیحات کو فرض نماز کے بعد پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مرادیں پوری ہوں گی، یہ آدمی ناکام نہیں ہوگا۔ لا یخیب، خواب یخیب، خواب منا نقصان اٹھایا، خواب منا ناکام ہوا، خواب منا اس کی مرادیں پوری نہیں ہوئیں، اس کا مقصد تھا کامیاب ہونا، کامیاب نہیں ہوا، کامیاب ہوگا۔ جو آدمی روزانہ 5 بار یہ کلمات پڑھے تو اس کی مرادیں پوری ہوں گی، وہ ناکام، کام منا مراد، ناکام مانا اس کی مراد پوری نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا، ناکام نہیں ہوگا۔ کامیاب منا مراد پانے والا، کام منا مراد، یاب یابند، مراد پانے والے کو کہتے ہیں کامیاب۔ کامیاب منا اس نے اپنا مقصد لے لیا، ناکام منا مراد پانے والا نہیں، اس کی مرادیں پوری نہیں ہوئی، اس کا مقصد مطلب حاصل نہیں ہوا، یہ ناکام ہوا۔ حضور نے فرمایا جو شخص یہ کلمات پڑھے گا ناکام نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا، مطلب یہ کامیاب ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو معقبات فرمایا۔
یہ معقبات ہیں، جو ان کو پڑھے گا وہ ناکام نہیں ہوگا۔ معقبات کا لفظی معنی ہے پیچھے آنے والے، عقب کہتے ہیں پیچھے کو۔ یہ کلمات پیچھے آنے والے ہیں، ان کو پیچھے آنے والا کیوں کہا گیا؟ شارحین نے اس سوال کے چند جوابات دیے۔ حضور سرتاپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 تسبیحات کا نام رکھا معقبات، یہ پیچھے آنے والے ہیں جو ان کو پڑھے گا۔ حضور نے ان کو معقبات کیوں فرمایا؟ جواب نمبر اول کہ یہ نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، پیچھے، نماز کے پیچھے، اس لیے ان کو معقبات فرمایا کہ یہ پیچھے آنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے پیچھے آنے والے ہیں، اس لیے ان کو معقبات فرمایا۔ جواب نمبر 2 یہ ہے کہ یہ 3 قسم کے کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، پھر اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے ان کو معقبات کہا۔ یا پھر ہر ایک تسبیح کی ذات کے اعتبار سے سبحان اللہ، پھر کہتا ہے سبحان اللہ، پھر کہتا ہے سبحان اللہ، ایک تسبیح دوسرے کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے یہ لین لگی ہوئی ہے۔ یہ ایسے لفظ ہیں جو قرآن کی طرح تلاوت نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے جو بار بار آ رہا ہے، ایک لفظ کے پیچھے پھر دوسرا، اس کے بعد پیچھے سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معقبات ہیں نا، یہ الفاظ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ ایک ایک تسبیح کے ذاتی الفاظ کے اعتبار سے ان کو معقبات کہا گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ یا پھر یہ روزانہ آج بھی پڑھے گئے، پھر کل پڑھے گئے، پھر پرسوں، یہ روز روز پڑھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ علم شریف کو مثانی کہتے ہیں، یہ بار بار علم شریف پڑھی جاتی ہے، تو پھر یہ تسبیحات بھی بار بار پڑھی جاتی ہیں، ایک دفعہ پڑھا پھر پڑھے گا، پھر پڑھے گا۔ یہ بہت اچھے لفظ ہیں، یہ بار بار پڑھے جانے والے کلمات ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معقبات فرمایا۔ یہ 3 جوابات ہیں، اور بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ ان میں ترتیب مشہور تو اس طرح، پہلے سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، پھر اللہ کو، اگر کوئی آگے پیچھے کرے کوئی حرج نہیں ہے، پہلے الحمدللہ الحمدللہ پڑھے، پھر سبحان اللہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کرے، یا پہلے اللہ اکبر 33 بار پڑھے، پھر الحمدللہ 33 بار پڑھے، پھر سبحان اللہ 33 بار پڑھے، ان کو اگر آگے پیچھے کرے بھی کوئی حرج نہیں۔ تو معقبات کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، کبھی اس کو پڑھو یا کبھی اس کو پڑھو، جس کو بھی آگے کرو جس کو پیچھے کرو، کوئی حرج نہیں۔ مقصد اللہ کی تعریف کرنی ہے، جس تعریف کو پہلے لاؤ جس کو پیچھے لاؤ، نقصان نہیں ہے۔ احادیث مبارک میں بھی کبھی سبحان اللہ کا لفظ پہلے ہے اور کبھی الحمدللہ کا لفظ پہلے ہے۔ ابھی اس حدیث میں ہے سبحان اللہ 33، پھر الحمدللہ 33، پھر اللہ اکبر 33۔ لیکن بعض احادیث میں کچھ آگے پیچھے لفظ بھی موجود ہیں، تو اگر کبھی آپ سے آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن چونکہ اب مشہور اس طرح ہے تو اس طرح پڑھنا آسانی بھی ہے، سہولت بھی ہے، فکر سے خالی بھی ہے۔ اگر بالفرض کسی نے الحمدللہ کو پہلے پڑھ لیا، اس سے آپ جھگڑا نہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔
خلاصہ یہ کہ یہ چند کلمات ہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، جو شخص ان کو پڑھے گا ناکام نہیں ہوگا۔ معقبات لا یخیب قائلہن، معقبات لا یخیب قائلہن، چند پیچھے آنے والے کلمات ہیں جو ان کو پڑھے گا ناکام نہیں ہوگا۔ ہر فرض کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ اس حدیث میں 34 کا لفظ واضح ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، اس میں 34 کا لفظ ہے۔ اس طرح یہ سب 100 ہو جائیں گے۔ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، روزانہ 5 بار سبحان اللہ، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھے سبحان اللہ اور 33 بار پڑھے الحمدللہ اور 33 بار پڑھے اللہ اکبر، یہ ہو گئے 99، اور آخر میں پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ آخر میں پڑھے تو اب 100 ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ دریا کے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ہر فرض کے بعد ہر نماز، اس حدیث میں فرض کا لفظ نہیں، اس میں پھر نماز کا لفظ ہے، ہر نماز کے بعد وہی 5 وقت فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، آخر میں وہی لا الہ الا اللہ پڑھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نعمت بیان کی، اجرت بیان کی، فضیلت بیان کی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، غفرت خطایا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زُبُدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، سمندر جوش کرتے ہیں پھر اوپر وہ جھاگ اٹھتی ہے، تو یہ جھاگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو سمندر کی جھاگ کے برابر اگر اس کی خطائیں ہوں تو یہ تسبیح اللہ کا نام ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کے در پر آیا ہے، اللہ کے در پر عاجزی کرتا ہے بیچارہ۔ غفلت سے نہ پڑھو، غفلت سے نہ پڑھو، خلوص اور حضور قلب سے پڑھو، یہی ہے پڑھنا۔ توجہ سے پڑھو، عاجزی سے پڑھو، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر پڑھو، دل سے پڑھو، تو پھر عاجزی ہے نا، خدا کی در پر حاضر ہوا، عاجزی کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، تو اللہ راضی ہوگا، جب راضی ہوگا تو خطائیں بخش دیتا ہے، جس پر پیار ہوتا ہے نا پھر درگزر کرتا ہے۔ خلوص شرط ہے، حضور قلب لازم ہے، ان برکات کے لیے یہ چیزیں ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ تو اب اس حدیث مبارک میں ایک دوسری فضیلت معلوم ہوئی کہ ان تسبیحات کی برکت میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ کامیاب ہوگا۔ کل آپ نے حدیث پڑھی، اس میں ہے کہ کچھ لوگ خیرات کرتے ہیں، مالدار ہیں، آپ مسکین اگر یہ تسبیحات پڑھیں گے تو آپ کو ان مالداروں کی خیرات کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ ان تسبیحات کی 3 قسم کی فضیلتیں پڑھ لیں، مالداروں کی خیرات کے برابر ثواب ملے گا، لا یخیب قائلہن، جو پڑھے گا ناکام نہیں ہوگا، اور جو پڑھے گا اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو آپ معمول بنائیں گے، تسبیحات پڑھنے کی عادت بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اپنے ذکر، یہ ذکر ہے اللہ کا، یہ بھی ذکر ہے،
اپنے ذکر کرنے، اپنی تعریف کرنے کی توفیق عنایت کرے، اور ذکر و حمد و ثنا کے حقوق، شرائط و فرائض پورے کرنے کی ہمت عنایت کرے، تاکہ ہم خلوص اور حضور قلب سے ذکر کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔